اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ معروف قول تھا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی۔ یوں تو شجاعت اور بہادری کے کئی قصے ان سے منسوب ہیں، مگر ہم اپنے قارئین کے ذوق کی نظر ایک تحریر کر رہے ہیں۔ ڈویک آف ولنگٹن کی سپاہ ایک خونریز مارکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھی، مگر ڈویک آف ولنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے اوپر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹنم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی تھی، اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ولنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ نعش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا تو وہ نعش وفاداروں کے جھمگٹے میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی ہوئی تلوار سے اس کی پہچان کی اور اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخر وقت تک سلطان ٹیپو کے فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور ان کی نعش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ ان کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنڈا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لحد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کے قطاروں نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کے گلی کوچوں سے نالا آش شیون بلند ہو رہا تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے اور میسور کی سرزمین نے اپنے عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مہادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر
ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب اور ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔